دیکھ رہے ہیں The Daily Show with منیر میمن۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر میمن کے ساتھ۔ پنجاب کے الیکشن آج بھی ایک بڑا سوال ہے۔ حکومت پنجاب کے الیکشنز کو بچانے میں، اوائڈ کرنے میں تو کامیاب ہو گئی، لیکن پنجاب کے الیکشنز اوائڈ کرتے کرتے حکومت نے کوئی ایسی لوز بال تو نہیں کھیل دی جس کا نقصان اب بھی حکومت کو ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ میں آج بھی اس حوالے سے معاملات زیر بحث رہے، اور جو حکومت کی جانب سے جو درخواست دی گئی تھی، جو کہ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست تھی وفاق کی جانب سے کہ لارجر بینچ کی جو دی گئی تھی وہ مسترد کر دی گئی، اور یہ جو درخواست جو تھی اس کے بعد اب پنجاب میں الیکشن کیس کی سماعت کل ہوگی، اور جو 3 رکنی بینچ جو اس کیس کی سماعت کر رہا تھا وہی اس کیس کی تمام تر سماعت کرتا رہے گا۔ تو اب فیصلہ یہ ہوا کہ کل ایک بڑا اہم دن ہونے جا رہا ہے، اور پنجاب کے الیکشنز کے حوالے سے جو کہ حکومت نے اوائڈ کیے تھے، کیا سپریم کورٹ اس پہ کوئی ورڈکٹ دے گا یا نہیں؟ اگر کوئی ایسا ورڈکٹ آ جاتا ہے جس سے حکومت کے اقدامات کی کو غیر قانونی یا غیر آئینی یا عدالتی معاملات میں رکاوٹ کا باعث سمجھا جائے تو اس کا خمیازہ کون بھگتے گا، اور کیا کوئی ایسا فیصلہ آ بھی سکتا ہے یا نہیں جو پورے سیاسی منظر نامے کو اثر نو تبدیل کر دے؟ اس سال سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیوز میں جناب جہانگیر سید صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، ان سے گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ جو الیکشن کمیشن کا جو میٹر ہے اور پنجاب کے انتخابات کا جو معاملہ ہے وہ کہاں تک جائے گا۔ جہانگیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جہانگیر صاحب، حکومت کامیاب تو ہوئی، اور حکومت اس لحاظ سے کہ پنجاب میں الیکشنز نہ کرانے پڑے، حکومت نے کبھی کوئی تو کبھی کوئی بہانہ کیا، اور اب پنجاب کے الیکشنز کی کہانی تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ اب ذرا یہ سمجھائیں کہ جو الیکشنز نہیں ہوئے اور اس میں وزیر اعظم کا کردار ہے، کابینہ کے مختلف اراکین کا کردار ہے، کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے آج بھی کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے کوئی اہم فیصلہ دے دے؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کا تو فیصلہ آ گیا ہے کہ اس نے جو ہے مسترد کیا اس درخواست کو، جس میں حکومت پاکستان نے یہ کہا تھا کہ الیکشن کو آپ لارجر بینچ بنائیں، وہ فیصلہ کرے گا، اور وہ یہ تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بینچ بناتے ہیں وہ 3 ہوتا ہے یا 5 ہوتا ہے، لیکن لارجر کا مطلب ہے کہ 10-12 اس میں وہ کم سے کم، اور اگر فل بینچ ہو تو اس کے اندر تو 17 اور 16 اور 15 بھی ہو سکتے ہیں، جتنا بھی موجود ہیں وہاں۔ تو اس میں اس طرح لگتا ہے کہ ان کو معلوم تھا، سرکار کو معلوم تھا، انہوں نے ایک ڈیلے ٹیکٹس لی، اور یہ کچھ جو 2-4 ہفتے وہ ان کے شاید گزر گئے اس بات سے، اور اس سے ایک فائدہ حکومت کو ضرور ہوا ہوگا۔ وہ فائدہ وہ ہوا کہ جو ریڈ لائن کھینچی تھی کہ اس کے بعد جو ہے ملتوی الیکشن نہیں ہونے چاہیے، وہ تو ریڈ لائن کراس ہو گئی۔ جب کراس ہو گئی تو جو ہے وہ بالکل راستہ کھل گیا۔ اب وہ اکتوبر میں کرائیں، آپ دسمبر میں کرائیں، وہ جسے کہتے ہیں نا جو قسم کھائی لکیر تھی نا، وہ ٹوٹ گئی۔ اب یہ ہے کہ اب جب چاہیں کرائیں، وہ ایک نئی بحث شروع ہو گئی اس میں۔ تو لیکن جو جہانگیر صاحب جس قسم کی بات آپ کر رہے ہیں جو ٹوٹ گئی، اس قسم کا کوئی ہرجانہ ہوگا، کوئی ذمہ داری ہوگی، کوئی قصوروار ہوگا۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جو عدالتی احکامات کو پورا نہیں ہو سکا تو اس کی کوئی ذمہ داری تو عائد ہوگی، یا ایسے ہی معاملہ چلتا رہے گا؟ ابھی تو یہ کہ لارجر بینچ کو جو ہے مسترد کیا ہے، دوسرا فیصلہ شاید کل آئے کہ الیکشن جو ہے انہوں نے جو پچھلی ڈیٹیں دی تھیں وہ برقرار رکھی جاتی ہیں یا نئی ڈیٹ دی جاتی ہے، کچھ اس میں 2 ہفتے باقی بھی ہیں، اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ تو کل کا جو ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ بتائے گا، جس میں کہا جا رہا ہے کہ کل فیصلہ ہوگا۔ یہ ساری چیز کا لب و لباب یہ ہے کہ جو اس کی ٹائم لائن تھی اس کے اوپر الیکشن نہیں ہوئے، اور اس کی بہت ساری اس کے بعد ایسے حادثات، واقعات عالمیہ ظہور پذیر ہوئے جس کا سامنا سیاسی جماعتیں نہیں کر پائیں۔ وہ تحریک انصاف کو بھی اس سے دھچکا لگا، بڑا نقصان ہوا۔ تو ان لوگوں نے بھی، یہ تو بہت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن لوزر تو یہ بھی کئی حساب سے ہیں کہ اب یہ کیسے فیصلہ کر پائیں گے کہ یہ کس مہینے ہو۔ ایک بات اور بھی کہی جا سکتی ہے، کوئی بھی آپ یہ پٹیشن داخل کر سکتا ہے کہ یہ عمر عطا بندیال ہے ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان، وہ تو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، اور یہ ہمیشہ جو بھی ڈیٹ دے رہے ہیں وہ اس ریٹائرمنٹ کے بعد ڈیٹ دے رہے ہیں۔
जस्टिस ईसा मतलब हुकूमत की कोशिश ये है कि मौजूदा चीफ जस्टिस की मौजूदगी में इस फैसले के ऊपर ज्यादा बात ना हो, ये केस दबा रहे, अंडर द कारपेट रहे, और वो नहीं चाहते कि मौजूदा चीफ जस्टिस की मौजूदगी में इस हवाले से कोई बहस ये सवाल तो उठा था और ये जो है वो मीडिया ने भी इसको काफी उठाया था, लेकिन उसके बाद जो वाकयात हुए हैं और जिसे जो है अनअवॉइडेबल कहा जा सकता है कि उसको अवॉइड नहीं कर सकते, आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जो बड़े वाकयात हुए हैं, जो फौजी तनसीबात का कहते हैं उसके पर अगर ये हुआ है तो उससे सिनारियो तो बहुत चेंज हुआ है। अब ये कि रिकॉन्स्टिट्यूट किसी को तंजीम नौ करने के लिए, चीज़ों को, मसाइल को देखने के लिए थोड़ा सा बहुत जो वक्त चाहिए होता है, जो मास्टर्स होते हैं वो ये सोचते हैं, हमारे कौम के मास्टर्स भी तो होते हैं ना, तो वो ये सोचते हैं कि हमें इस मसले का, इस बहरान का हल क्या निकालना चाहिए, उसके लिए एक वर्क दरकार होता है। वक्त अब ये मिला है तो अब कोई आता है, चीज़ें आती हैं जिस पे ये सारे जो हमारी सियासी क़ुव्वतें हैं और दूसरी जब एक ही पेज पर आते हैं तो जो मंजर बनता है उसके मुताबिक फ़ैसला भी करना पड़ेगा। सही। और ये जो नई नई जमातें आ रही हैं, ये काहे के लिए, इस्तेकाम पाकिस्तान जो ज़हूर पजीर हुई है और जो बनी है वो भी तो इसी कतार में लगने के लिए। लेकिन जहांगीर साहब, ये जो हमारे यहाँ सियासी पार्टियों के बनने और बिखरने का जो कमल है, एक तो एक गैर फितरी है लेकिन हमारी तारीख के हवाले से बड़ी है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन मुझे ये बता दें, अगर कल ये जो पंजाब के हवाले से जो फैसला होने जा रहा है, या कल जो समाअत होने जा रही है और तवक्को की जा रही है कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट कोई जल्द फैसला भी सुनाएगा, अगर कोई ऐसा फैसला आपको होता हुआ नजर आ रहा है जो हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी करे, क्योंकि एट राइट नाउ हम देखें तो हुकूमत एक कंफर्टेबल पोजीशन में, आज आपको जलसे होते हुए नजर नहीं आ रहे, आज आपको अपोजिशन टेक्निकली बिल्कुल खत्म हो चुकी है, अब उसके हवाले से जो भी तदाबीर हुई हैं, जो भी मामला हैं वो अपनी जगह पे, पार्लियामेंट में भी जो अपोजिशन मौजूद है वो भी तकरीबन ना होने के बराबर ही है। इस वक्त गवर्नमेंट एक हनीमून पीरियड एंजॉय कर रही है, जो कि बिल्कुल एक ऐसी चीज है जो पाकिस्तान में नजर नहीं आती कि हुकूमत का अपना आखिरी 2-4 माह की बात हो और हुकूमत इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आ रही हो। ऐसे में क्या कोई ऐसा फैसला इस वक्त अदालतों से आ सकता है जो हुकूमत की इस कंफर्टेबल पोजीशन को चैलेंज कर दे और हुकूमत को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़े? भाई जो लेयर्स बताती है ना हुकूमत की, जो ये इसकी शायद आदत है या सभी करते होंगे ऐसे कि ये वन प्लान जो है ना ABCD जो है वो अच्छी खासी जो इनके पास प्लान होते हैं, इसके प्लान के मुताबिक तो इन्होंने दो प्लान तो हमें मालूम है जो रूए अमल हो सकते हैं। एक प्लान तो ये था कि भाई इसको ये करें और एक लार्जर बेंच की तरफ ले जाएं, उसकी वजह से टाइम मिलेगा और जो है वो रेड लाइन भी क्रॉस होगी, उससे केस जो है कमज़ोर होगा। एक बात हो गई। दूसरी बात ये, जब ये देखेंगे कि ये सब कुछ नहीं हुआ है और जो सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह पर खड़ी हुई है, स्टैंडिंग है, और उसकी सबसे बड़ी कोशिश ये है कि वो जल्द से जल्द इलेक्शन कराए। समझे आप? जल्द से जल्द जब इलेक्शन करने की बात आते है तो ये दूसरी एक स्टैंड ले लेते हैं। उसका स्टैंड ये है कि पार्लियामान की बालादस्ती, उन्होंने कवानीन में तरमीम भी की है कि अगर जो सवर्नर है, तो अगर कोर्ट जो है वो सुप्रीम है तो ये पार्लियामेंट भी सुप्रीम है, बल्कि उससे भी अगर एज कंपेयर जिस तरह समझ में आ रहा है कंपैरेटिव अगर वो करें तो पार्लियामेंट चूँकि जो है आइन साज इदारा है और वो लेकिन ये तशरीह करती है आइन, आप कुछ भी कानून बना दें, अब फैसला कौन करेगा कि इसका मकसद क्या है? अच्छा, अगर सुप्रीम कोर्ट कल को एक ऐसा फैसला दे देती है, बट हुकूमत की बात करें, हुकूमत किसी भी फैसले को ना तस्लीम कर रही है, वो आज भी 4-3 और 3-2 की बात होती है हुकूमत की जानिब से। हुकूमत आपको लग रहा है कि कोई ऐसा फैसला आता है तो उसको इंडोर्स करेगी, उसको मानेगी, उसको इंप्लीमेंट करना चाहेगी? देखिए, उसके पास यही है कि जो है वो पार्लियामेंट की बालादस्ती है, पार्लियामान है और ये हमारा हक बनता है। सिर्फ सियासी बयानियां हो सकता है, सियासी बयानियां नहीं, काफी दिन तो चल सकता है ना। असल तो ये है कि अक्टूबर नवंबर, बट गवर्नमेंट को तो शूट करता है ना। अगर मैं आज की बात करूं तो गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया, टाइम नहीं लिया इन्होंने, 3 हफ्ते इनके नहीं मिल गए और ये आज वही बेंच बनाया गया, कितने मिले ना मिले, मिल गए। अब ये एक नई बहस सुन होगी कि भाई पार्लियामेंट का कौन ब्रीच कर रहा है, कौन किसी का हक मांग रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताए, गवर्नमेंट की अगर पर्सपेक्टिव से देखें,
गवर्नमेंट कहीं ना कहीं, ये कोर्ट कहा जाता है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि वो चाहती है कि अदालतों से नाअहली हो, और वो चाहते हैं कि एक ऐसी एक सिचुएशन बने जहां पे वो एक विक्टिम कार्ड प्ले कर सकें। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो मेरे ख्याल से तो गवर्नमेंट के लिए या मुस्लिम लीग नून के लिए एक पॉजिटिव साइन भी हो सकता है कि अगर एक आध कुर्बानी दे के अगला इलेक्शंस मिल जाता है हुकूमत को, तो फिर हुकूमत तो इसमें एक पॉजिटिव फ्रेम में है। देखें, जमहूरी कुव्वतों की जो सबसे बड़ी खराबी होगी ना, जो नुकसान होगा, जमहूरी कुव्वत अगर किसी दूसरी कुव्वत के ख़िलाफ़ पाबंदी लगाती है, उसके मेंबरान के ख़िलाफ़, और उसको जो है वो कहते हैं कि उसको माइनस करने की बात करती है, तो ये स्ट्रेंथन जो होने का जो इम्कान है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। ये एक बहुत वीक जमहूरियत आएगी। और सर वीक तो आ रही है ना। आप मौजूदा सेक्टर की जो बात कर रहे हैं, अब जो नजर आ रहा है, अब ये नजर तो आ रहा है कि कोई 2/3 मेजॉरिटी की बात नहीं हो रही और उसमें बड़े सारे प्लेयर्स मुतारिक हो रहे हैं, लेकिन अगर नून लीग अपने स्लाइस को बड़ा कर ले तो अपनी बार्गेन तो बेहतर कर सकती है ना। स्लाइस क्या वो सर अपनी ऐवान पोजीशन को बेहतर कर ले, अपने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ा सके, नेशनल असेंबली में, पंजाब असेंबली में अगर कोई ऐसा विक्टिम कार्ड जो सियासी बयानिया क्रिएट करने में नून लीग को मदद देता तो फिर अगर नून लीग अपना जो है वो केक बढ़ा सकती है, अपना हिस्सा बढ़ा सकती है जमहूरी इदारों में, तो वो वही करेगी जो पहले जो इमरान खान करते रहे हैं, उनकी जमात करती रही कि वो इलेक्टेबल्स को लेके आई। ये भी नजर आ रहा है इलेक्टेबल्स आ नहीं रहे। हाँ, उधर नहीं आ रहे हैं, उन्होंने डरे हुए हैं, लेकिन इधर आने को सारे इलेक्टेबल्स तैयार हैं कि इनको जो स्मूथ मिला हुआ है, इन पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं है। पुराने इल्ज़ाम तो हों कि इन्होंने ब्रीच किया है, माहौल को ख़राब किया है और फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश की है, तो इनको ये एडवांटेज हासिल है, तो लोग इसको कंफर्ट जोन समझ रहे हैं, कुशन समझ रहे हैं। इस तरफ आना आसान है, उस तरफ जाना मुश्किल है, तो इनका केक बड़ा हो सकता है सियासी जमातों का। लेकिन दूसरा मसला, सबसे अहम बात ये है कि मसला सिर्फ नून लीग का नहीं है, जरदारी साहब का भी है। जरदारी साहब ने जो है वो अपनी चटाई उठाई और लाहौर में लगा दी कि भाई अब तो मैं यहाँ रहूँगा और मेरी हुकूमत है और मैं ही फैसले करूँगा कब इलेक्शन होंगे और ये लाहौर से और पंजाब से कौन जीतेगा। यहाँ तो सब जो है वो चौधारी है ना, हर चीज अपने हाथ में लेके। बड़ा स्टेटमेंट है कि जिस दिन मैं चाहूंगा उस दिन इलेक्शन होंगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था जरदारी साहब। लेकिन उनका काम भी बड़ी तेजी से वो कर रहे हैं, चाहत अपनी चाहत को साबित करने के लिए वो लंबे चौड़े जो है उस पर नहीं जा रहे हैं टाइम स्पैन पे। वो तो ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द पर तैयारी करके रखो, यहाँ जो है सेटअप होता है, चीज़ें अब आएंगी तो उसके अंदर डालो। अभी एक ही नहीं है, अभी तो ये 13 है, 1 2 3 पता नहीं कितनी बड़ी लंबी गिनती है ना साहब जी। तो अभी सबको तो अपना हिस्सा चाहिए होगा ना। ये किस चीज सर, ये जो 13 है, मैं ब्रेक का कहा जा रहा है, ये सवाल छोड़े जाता हूं आपकी तरफ कि जो 13 है, क्या ये अगली इलेक्शंस के बाद भी 13 रहेंगे, या ये 13 सिमट के 3 या 4 या 5 तक आ जाते हैं, या फिर 13 के 13 अलग डायरेक्शंस में हो जाते हैं? और हो सकता है कुछ नए प्लेयर्स हैं वो भी इन 13 का साथ 13 में जुड़ते नजर आए। इसके ऊपर बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का ताज़ुर होता है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तस्करा हो रहा है कि पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो किस अंदाज से तरतीब पा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में कुछ अरसे पहले तक मकबूल तरीन का
تصور کی جانے والی جماعت پاکستان تحریک انصاف اب وہ اس انداز میں اپنی مقبولیت برقرار رکھ پائی ہے یا نہیں، یہ کہنا قبل از وقت ہوگا. لیکن یہ بات تو یہ ضروری ہے کہ تحریک انصاف کے بڑی تعداد میں جو الیکٹیبلز تھے یا جو گراؤنڈ پہ جو ورکرز تھے وہ آج نظر نہیں آ رہے. الیکشن تک کیا تحریک انصاف ایک بار پھر سے کوئی مومنٹم گین کر سکتی ہے، اپنے پاپولیرٹی گراف کو ریوائیو کر سکتی ہے؟ ماضی میں خان صاحب یہ سب کرتے دکھائی دیے ہیں، تو کیا ایک بار پھر سے یہ چیلنج قابل قبول ہوگا انہیں کہ نہیں؟ دوسری جانب کچھ اہم اتحاد کی بات ہو رہی ہے، کچھ نئے اور کچھ پرانے کھلاڑیوں کی واپسی کی بات ہو رہی ہے. ایک پاکستان استحکام پارٹی بنی، اس نے تمام الیکٹیبلز کو اپنی جانب راغب کیا اور تحریک انصاف سے جتنے ہی لوگ نکلتے دکھائی دیے وہ اس پارٹی کا حصہ بنے، چاہے ان کے چہروں پہ خوشی تھی یا اداسی تھی یا وہ اپنے چہرے چھپاتے رہے، لیکن یہ بات تو اب یقینی طور پہ ہے کہ وہ اس پارٹی کا حصہ ہیں. دوسری جانب کراچی میں بھی سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جہاں پہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں میں مستحکم ہوئی، وہیں پہ کراچی کے کچھ پرانی سیاسی کارکن اور سیاسی کھلاڑی اب پھر سے متحرک ہو رہے ہیں. ان کے متحرک ہونے کے پیچھے کیا راز ہے، اور اگر کراچی کا وہی پرانا سیاسی منظرنامہ پھر سے ریوائیو ہو جاتا ہے تو پاکستان کی پولیٹکس کی ڈائمنشنز کیا ہوں گے؟ اگلے انتخابات میں کس کو وزارت ملے گی اور کیا حکومت مخلوط حکومت بنے گی؟ اس کے اوپر بات کریں گے. جہانگیر صاحب، سوال آپ کی طرف ہے، یہ جو منظرنامہ بن رہا ہے، میں کراچی کے حوالے سے بعد میں بات کروں گا لیکن پنجاب کی ذرا بات کر لیتے ہیں. ایٹ رائٹ ناؤ جو الیکٹیبلز ہیں وہ ایک الگ جماعت کا رخ کر رہے ہیں اور وہ عین ممکن ہے کہ وہ الگ جماعت کسی اور جماعت میں ضم ہو جائے آگے چل کے، جس سے پاک سرزمین پارٹی ایک بار پھر سے ایم کیو میں ضم ہو گئی. آپ کو لگ رہا ہے کہ جو پنجاب کی پولیٹکس ہے اب وہ تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے تحریک انصاف کی مقبولیت یا اس انداز سے گیم سے آؤٹ ہونے کے بعد؟ دیکھیں، آپ نے جو ابتدا میں ایک بات کہی تھی میں اس سے ایگری نہیں کرتا. نئے یا پرانے کھلاڑی، یہ سب پرانے کھلاڑی ہیں بھائی، سب پرانے کھلاڑی نہیں پیکنگ، نہیں نئے پرانے پیکٹ ویکٹ آپ بدلتے رہے، پیکج ان کا بدلتے رہے، لیکن وہی ہیں. آپ ایک آدمی نیا بتا دیں، اچھا وہ ایک ستی تھا بیچارہ، ہے نا، نئے ہیں، میں گنوا دیتا ہوں. کون سے نئے ہیں آپ؟ فواد چودھری صاحب. اوہ، ابھی اتنے بھی وہ جو ہے نا، جہانگیر ترین صاحب. آپ کی معصومیت پہ قربان جانے کو جی چاہتا ہے. نئے یہ استحکام بھائی کھلاڑی ہیں، ماسٹر پیس ہے یہ، سمجھے نا، گرینڈ ماسٹر. علیم خان صاحب تو نئے ہیں نا، یہ ہیں علیم خان صاحب تو نئے. علیم خان صاحب کی اتنی تربیت کو ہو گئی ہے وہاں، عمران خان کے جو تربیت ملی ان کو اس تربیت گاہ میں، کہ ان سے بہتر سیاستدان آگے چل کے نظر نہیں آئے گا اس مخصوص سیاست کا. چلے عمران اسماعیل صاحب گورنر تھے، الیکشنز نہیں لڑا، نئے. گورنر الیکشن کا نام نہیں ہے سر جی، گورنر یہ کہ گورنر تھا وہ تو پورا بیچ کا مرکز ہوتا ہے گورنر، ساری سیاست اس کے گرد ہوتی ہے سارا. اس کو آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ نان پولیٹیکل ہے، یہ پریزیڈنٹ نان پولیٹیکل ہوتے ہیں، ان کے فیصلے کیا بتاتے ہیں کہ یہ نان پولیٹیکل فیصلے ہیں، یہ اپنی جماعت کی حمایت نہیں کرتے جبکہ استعفیٰ دے چکے ہوتے ہیں. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اچھا چلیں میں الفاظ واپس لیتا ہوں. پرانے کھلاڑی الفاظ واپس نہیں لیں، آپ جو ہے اس کو مانیں کہ آپ جس اینگل سے دیکھ رہے ہیں آپ کا اینگل الگ ہے. نہیں، میرا اینگل غلط ہے، میں نے اس اینگل کو توڑ دیا. چلے ٹھیک، میں واپس لے لیتا ہوں، میں تصحیح کر لیتا ہوں. پرانے کھلاڑی نئی پیکیجنگ کے ساتھ. چلیں پرانی. اب بتائیں نا سر، پنجاب کا سیاسی منظرنامہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک بات یہ ہے، سب سے بڑا بات ہے، اس کو کرے نا فوگ ہوتا ہے نا، جو جیسے چیزیں جو ہے دھندلائی بھی ہوتی ہیں، کچھ نظر نہیں آتی ہیں، اس لیے لوگ جو ہے پاکٹ میں اسٹے کر رہے ہیں، اپنے پاکٹ سے انہوں نے بنائے ہوئے اسٹے کر رہے ہیں کہ کہاں سے جانا ہے. جو اسٹیشن ہوتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی جگہ پہ جو ہے وہ ٹھہرتے ہیں کہ بھئی وہ گاڑی آئے گی تو ہم بیٹھیں گے، یہ گاڑی. تو یہ اسٹیئنگ سچویشن ہے. ابھی ان کو گاڑیوں سے اترنا ہے اور جو گاڑی ان کی منزل پہ جائے گی ان کو دور تک لے جائے گی، اقتدار کی بلندیوں پہاڑیوں کی سیر کرائے گی، اس گاڑی پہ کا ان کا انتظار ہے. کوئی بھی آپ دیکھیں سارے کے یہ کر رہے ہیں، کوئی بھی کلیئر نہیں ہے، کوئی بھی اس بات پہ کلیئر نہیں ہے. استحکام پاکستان ہے. ابھی استحکام پاکستان دوسری جماعتوں کا نعرہ بھی تو یہی ہے نا، استحکام پاکستان ان کا انوکھا نعرہ ہے، انہوں نے پارٹی کا نعرہ لگ دیا. اب آپ بولیں گے یہ جو ہیں چودھری صاحب ہمارے، یہ کہیں گے کہ میں استحکام پاکستان کے لیے پیپلز پارٹی میں تھا.
استحکام پاکستان کے لیے عمران خان صاحب کے پاس تھا، انہوں نے نہیں کیا، اب استحکام پاکستان کے ساتھ ان کے لیے یار کوئی یہ نظریہ ہے. سر مجھے بتا دیں، میں سوال ایک بار میں کلیئر کر دیتا ہوں نا، مجھے بتا دیں کہ آپ کو پنجاب کی سیاست میں صوبائی سطح پہ پوچھ لیتا ہوں، اگر اگلے الیکشنز میں آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے نہیں تو صوبائی سطح پہ کسی اور کی حکومت ہوگی تو وہ کس کی ہوگی، اور اس میں کس کا کتنا پرسنٹیج ہوگا؟ پرسنٹیج کی تو فیصلہ ہونا ہے. وہ کہاں ہو رہا ہے؟ وہ انجینئرنگ جو ہوتی ہے نا، جو ماسٹر مائنڈ ہوتی ہے انجینئرنگ کمپلیکس میں ہو رہی ہے. انجینئرنگ کمپلیکس آپ کہتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں، جہاں بھی ہو رہی ہے سمجھا، جہاں بھی ہو رہی ہوگی یا جو بھی آپ کا اس کے اندر ساری چیزیں اسی طرح ہوتی ہے کہ پہلے جو نا اسمبل ہوتی ہیں، چیزیں بنتی ہیں، پھر مارکیٹ میں آتی ہیں، پھر اس کو ایکسیپٹ کرنا، اس میں لوگ سیر کر رہے ہوتے ہیں. یہ چیز ہمارے یہاں ہے، اس کو ابھی ختم نہیں کیا. تو انجینئرنگ کمپلیکس میں کام پورا ہو چکا ہے آپ کی دانش میں؟ آپ کی خبریں کیا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. انجینئرنگ کمپلیکس میں کوئی کام پورا نہیں ہوا ہے ابھی. کار رفوگری بہت ہے، چیزیں بہت چل رہا ہے، ان پروسیس ہے. نہیں، اگر آپ ان پروسیس کہیں یہی کہیں، لیکن چیزیں جب وہ اسٹرینتھن بالکل سالڈ چیز آتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ ہاں. اب آپ بکھری ہوئی چیز کو، صورتحال کو کہیں کہ یہ انڈر پروگریس ہے. پروگریس تو ہمیشہ چیز جو ہے کنسائز اور ہو کے ہوتی ہے کہ بھئی یہ سالڈ ہو گئی ہے. لیکن میں اگر غلط نہیں ہوں تو میرے خیال سے وہ انجینئرنگ کمپلیکس کو تالا نہیں لگا دیا گیا تھا. آپ جو کہلوانا چاہتے ہیں اس میں آپ ابھی جو ہے آپ کچھ کہہ سکتے ہیں تو میں سننے کو تیار ہوں. میں تو انجینئرنگ کمپلیکس کی بات کر رہا ہوں. انجینئرنگ کمپلیکس کے لیے آپ یہ کہیں کہ یہ بات بھی ہے کہ وہاں کی بھی شفٹ جو ہے وہ جو ادھر ادھر ہو گئی ہیں، وہاں بھی اتنا کام نہیں ہو رہا، لیکن کہیں نہ کہیں سوچ موجود ہے کہ ہمارے یہ کمپلیکسز سے نکلے تو کمپلیکس کام کرے نا. یہ میں مطلب یہ اگر یہ سمجھوں کہ لوگوں کو اندر دکھیل کے یا اندر بلا کے عشائیے پہ بلا کے پھر بعد تالا لگایا گیا. عشائیہ نہیں ہے، پہلے عشاء پھر عشاء، پہلے کھانا جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا عشاء، وہ اس کی سب سے بڑی فوقیت ہے بھائی صاحب، ہر چیز میں فوقیت ہے. اچھا چلیں، مجھے یہ اب ذرا میں اس کی بات کر لیتا ہوں نا. ابھی ہم نے آزاد کشمیر کی جو الیکشنز ہو رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نون لیگ آمنے سامنے ہوئی، لفظی گولا باری بھی ہلکی پھلکی ہم نے دیکھی. نچلی سطح پہ کارکن بھی تھوڑے سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے نظر آئے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پنجاب کے الیکشن سے پہلے یا اوور آل جو الیکشنز اب ہونے جا رہے ہیں، اس اتحاد کا ٹوٹنا یقینی ہے؟ دیکھیں، یہ نہیں، اتحاد تو اندر سے ٹوٹنے کی بالکل حدود میں، کوئی دیر نہیں ہے اس کے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹوٹے گا، بکھرے گا، تو ایسا کوئی جار ہے جس میں ہم مشترکہ مفادات کے تحت وہ کہیں نہ کہیں یکجا ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو خطرہ ابھی بھی ہے. کس سے؟ یہ ان کو خطرہ ابھی بھی ہے ایسے جس کو پاپولیرٹی کا دعویٰ ہے. اچھا، کہ وہاں سے کوئی ریئیکشن آیا تو یہ بالکل آزاد طور پہ، اور بالکل یہ چاہتے ہیں کہ بڑے فریم ورک میں کام کریں، روڈ میپنگ ان کے ہو، اور یہ جدا بھی نہیں ہو ان کے. جو اگر یہ کامیاب یہ روڈ میپنگ اسی طرز کی جیو ٹیگنگ تو نہیں جو رانا ثناء اللہ صاحب کر رہے تھے پنجاب اسمبلی کی الیکشن سے پہلے، اور بعد میں پتہ چلا کہ سب معاملہ زبردست ہو گیا. اتنی دلچسپ، اتنی بدترین صورتحال میں آپ بات کرتے ہیں. جب بھی ایک مثال مکتی ہے تو پیرل مثال دوسری طرف ہوتی ہے کہ یہی جیو ٹریکنگ جو ہے دوسرا بھی کر رہا تھا. سبھی تو یہاں ایک ہی ہے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک ہی جو ہے وہ تالاب میں ہے اور جیسے بھی ہیں. اچھا جہانگیر صاحب، مجھے یہ ذرا سمجھا دیں کہ اب آپ نے ایک بات بڑی اچھی کہی، سیاسی اعتبار سے سارے کھلاڑیوں کو متحرک ہونا چاہیے، اور یہ جمہوریت کی پہچان بھی ہے، جمہوریت کا حسن بھی ہے. لیکن ایک چیز آپ نے جو بات کہی ذرا ایک الارمنگ بھی، کنسرننگ بھی ہے. جو مقبولیت کے دعوے کر رہے ہیں، میں تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ مقبولیت کا جو دعویٰ ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے حکومت ایک بار پھر سے خان صاحب کو گرفتار کر سکتی ہے؟ ایک بار پھر سے چیئرمین تحریک انصاف کی گرفتاری کا کام ہو سکتا ہے بیفور اناؤنسنگ الیکشنز؟ ایسا کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ ایک سینسیٹیو انڈیکیٹر یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ جو نکلا تھا نا، ہمیشہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کے نتیجہ کس ہے کیا، اس میں پھر خطرہ پایا جاتا ہے.
اگر کہیں آپ نے حفاظت بھی کر لی اور اب تو اس طرح کی وہ تباہی نہیں ہوئی ہے جیسے کہ 9 مئی کو ہوئی تھی، کوئی دوسری شیپ کی کوئی اور دوسری تباہی ہو جائے اور جو ہے ایک نیا بحران پیدا ہو جائے، اتنا اس طرح کا رسک نہیں لیا جا سکتا. گرفتاری صرف جو ٹیسٹ کی کیس کے طور پر آپ گرفتار کرتے ہیں اور کوئی کچھ کا کچھ ہو جائے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. صرف یہ دیکھا جا رہا ہے، اس کی ایک ہی ترکیب ہے کہ اندر سے ان کی پاپولیرٹی، ان کے جو پلرز تھے وہ تو ٹوٹ گئے ہیں، بکھر گئے ہیں. اب وہ جو چھوٹے پلرز ہیں جس کو پبلک پلرز کہتے ہیں، جس پہ وہ جماعت کھڑی ہوئی بظاہر نظر آ رہی ہے، اس کو جو ہے وہ چیک کیا جائے گا. وہ ٹیسٹ جب وہ ڈھیلا پڑتا ہے یا کمزور پڑتا ہے، کہانی وہاں سے شروع ہوگی کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. ورنہ اب تک تو ہو چکا ہوتا ہے. دوسری جماعتیں جنہوں نے اب ہوگا، ابھی امکان یہ ہے کہ بھائی جب سارا سٹرکچر چینج ہو رہا ہے تو اس کے لیے تو کچھ نہ کچھ ہونا ہے نا. لیکن یہ دستانے باندھ کے جو ہے چیک کیا جا سکتا ہے، اتنا آسانی سے چیک نہیں ہے کہ ان کی پاپولیرٹی ختم ہوئی یا نہیں. میں تھوڑی سی مشکل سی مثال لیکن دے دیتا ہوں، لوگ جو سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ جائیں گے. جب شہد کی مکھی کا چھتا نکالا جاتا ہے تو کچھ شہد چھوڑ دیا جاتا ہے. جی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس بار بھی کچھ شہد چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ کسی اور کو کسی وقت اور ڈرانے کے کام آئے. یار دیکھیں، دو ہی چیز ہوتی ہیں کہ جو ہے دو کام کر رہی ہوتی ہے. اقتدار میں اس کا بڑا استعمال ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے لالچ، جس کو آپ شہد کے لیں. ایک ہوتا ہے ڈنڈا، جس سے شہد نکالا جاتا ہے، جس کو خوف، جس کو جو ہے جس کے خوف پہ جو ہے ساری مکھیاں بھی بھاگتی ہیں، شہد کا چھتا بھی کوئی نہ کوئی لے جاتا ہے. تو یہ خوف، اور اس کو کہتے ہیں نا خوف کی جنگ اور رجت کی، جس کو امید کی. امید اور بیم میں رکھے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک طرف امید لگائی جاتی ہے کہ ادھر جو امید والے ہیں ادھر نکل جائیں. آپ وہی کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ نہ کچھ معاملہ رکھا جائے گا تاکہ آگے چل کے بھی کبھی ان کو ڈرانا ہو تو ان کو ڈرانا ہو تو ان کو. سر آج اتنے ڈرے ہوئے ہیں یہ 60-70 سال میں. آگے کی بات بھی آپ دیکھیں کہ آج کیا نتیجہ ہے، کیسے کیسے جو ہے یہ بت گرے، کیسے کیسے سجدہ ریز ہوئے. آپ کو حیرانی نہیں ہوتی ہے؟ جو کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ پیشانی پہ گولی کھائیں گے، ہاں انہوں نے جو ہے سین تھا، ویسے وہ تھا نا، کہا تھا نا انہوں نے. اب وہ ٹوپی اتار کے کہا تھا، ویسے سب کچھ کہہ دیا تھا. اور وہ ٹوپی گئی کہاں، کس کے قدموں میں، یہ نہیں معلوم ہم کو. کتنے عجیب سی تکلیف دے بات ہے. آپ نے تلاش کرنے کی کوشش کی، آپ کا کوئی اندازہ ہے وہ ٹوپی کہاں گئی؟ نہیں، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. عزت دار رہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عزت دے. ہمارے سیاست میں ان کا کوئی کردار رہے. میرے خیال سے آپ جانتے ہو ٹوپی کہاں گئی لیکن آپ بتا نہیں رہے. نہیں، اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ بتا دیجیے. چلیں میں آپ کے ساتھ اس بارے میں بات کرتا ہوں. بریک کے بعد ہم ذرا بات کریں گے اور آف دا ریکارڈ میں پوچھنے کی کوشش کروں گے کہ وہ ٹوپی آ کر کہاں گئی اور اس وقت کس جگہ پہ وہ ٹوپی موجود ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نیمن. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نیمن. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بجٹ کا ذرا تذکرہ ہوگا. بجٹ آ گیا اور بجٹ چھا گیا، یہ کہا جائے تو شاید صحیح بھی نہیں ہوگا اور غلط بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس بجٹ کو لے کے ابھی تک جو آرا سامنے ہے وہ کافی کنفیوزڈ ہے، مکسڈ ہے. ایک طبقہ آج بھی اس بجٹ کو لے کے کہہ رہا ہے کہ ایک اچھا بجٹ ہے اور موجودہ صورتحال میں شاید اسی بجٹ کی توقع کی جا رہی تھی اور وہی کچھ ہوا. لیکن دوسرا طبقہ اس بجٹ کو لے کے اس معاملے کو یا اس منطق کو ریفیوز کر رہا ہے کہ یہ عوامی بجٹ ہے. کاروباری حضرات کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے وہ ذرا ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ عام آدمی کے پس منظر سے بجٹ کتنا اہم ہے. آج اس بجٹ کے حوالے سے ایک لٹمس ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے. ابھی تک جب ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں یہ ابھی تک واضح نہیں ہوا کہ
मॉनेटरी पॉलिसी का जो रेट है, जो शरह सूद है, जो 21% इस वक्त पाकिस्तान में राइज है, ऐलान होने वाला है। जी ऐलान होने वाला है, और अगर ये ऐलान हो जाता है और इसमें कहीं कोई तब्दीली आती है, कमी होती है, तो इस बजट की डायरेक्शंस को शायद गेज करना आसान हो जाएगा, या अगर इजाफा होता है तो फिर उस हवाले से देखेंगे कि वो क्या होता है। लेकिन अब तक जो इतलात है कि इस नंबर को अनचेंज रखा जाएगा और इस समय फिलहाल कोई तब्दीली नहीं होने जा रही। साथ साथ रशिया से जो तेल आने वाला था, वो खाम तेल अब कराची की बंदरगाह पे पहुंच चुका है और पाकिस्तान में वो उसके हवाले से प्रोसेसिंग का अमल भी होगा। लेकिन हुकूमत ने इस बात के हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया कि हमारे पास इस तेल को प्रोसेस करने के लिए प्लांट ही मौजूद नहीं, और इसकी जो प्रोसेसिंग है वो 100% जिस अंदाज में होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। तो फिर उसके क्या नताइज होंगे और क्या असरात होंगे, और कोई मुस्बत असरात होंगे भी या नहीं, जरा जानते हैं। जी जहांगीर साहब, जरा पहले बजट से शुरू करते हैं, फिर तेल करेंगे हम। जी आपकी बात हुई ताजिरों से, मुख्तलिफ बिजनेस कमेटी के रहनुमाओं से हमारी भी बात हुई। जरा मुझे बताएं कि आपने क्या पल्स जांची इस बजट को लेके, क्या कहना है इस वक्त ताजिर बरादरी का, आपके दोस्तों का? देखिए, काफ़ी अरसे से हम जो है ना कवर करते रहे हैं ये जो बजट की जो स्पीच है ऐवान में, इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, फेडरेशन में, सारी चीज़ें। मुझे बड़ा अजीब सा एक तजर्बा हुआ, उसको मैं खुशगवार कहूँ ना खुशगवार कहूँ, ये लोग इतनी अच्छी तारीफ़ करते हैं। ज़ाहिर है इनको तो एवेन्यू है ना, हुकूमत अगर इनके साथ इनके डर ना रहे तो इनके अपने मसाइल होते हैं ना। इनकी मजबूरी ये होगी कि ये फ्रेम नहीं करते, फ्रेस करते, और फ्रेस नहीं प्रेस करते नहीं, तो बड़ी हैरत होती है कि भाई देखें हालात। इसमें दो चार ये भी बातें करते हैं कि देखें आवाम कहाँ खड़ी है, वो कहते हैं ये जो चीज़ें इसने बड़ा मुतासर किया, ये तिजारत। भाई कितनी दफ़ा कह चुके हैं ये। अब देखें सबसे बड़ा लम्हा मैं आपको बताऊं, एक्सपोर्ट जो है, जो एक्सपोर्ट ही वो वाहिद ज़रिया है जो हमारे ज़र मुबादला ला सकती है। अब इसका इतना भयानक पस मंज़र है इसका एक्सपोर्ट का, 10 ममालिक टोटल है, 12-15 उसको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की रिपीटेडली। रिवायती एक्सपोर्ट्स के टारगेट भी पुराने ही हैं। अब टारगेट्स भी पुराने हैं और जगह भी पुरानी है, और रिपीटेडली वही चीज़ें होती हैं, वहीं जाती हैं। वहाँ कभी भारत खड़ा होता है, कभी दूसरे ममालिक खड़े होते हैं, उनकी जो है कंपेटिटिविटी नहीं हो रही होती है, मुकाबला उनका ठीक से नहीं होता है, प्राइस में फ़र्क होता है। उनकी बहुत बड़ी मार्केट है, हम बहुत सुकड़े हुए हैं, इसका मुकाबले नहीं कर सकते। दूसरे करते हैं कि अगर एक्सपोर्ट हो जाए, कामयाबी के साथ हो गए, तो ये खुशी होती है कि उनको एक रिबेट दिया जाता है कि भाई एक्सपोर्ट रिबेट है कि ये जनाब आपका हुआ कि आपने तो हमें डॉलर कमा के दिए। अच्छा, तीसरी बात ये है कि जब वो वहाँ जो चीज़ जाती है ना, उसके पैसे बिल्स मिल रहे होते हैं, तो वो पाकिस्तान को भेजे जाने चाहिए ना। ये अलम यह है कि वो वहीं होल्ड कर लेते हैं, वहाँ वो अगर वो कहीं हैं तो वो जायदादें ले लेंगे या अपनी फैक्ट्रियाँ वहाँ लगाएंगे, हमारे पास लाते ही नहीं हैं। हम तो गुलाम की तरह जो है इसको फैसिलेट कर रहे होते हैं, इनको रिबेट दे रहे होते हैं। शक्कर को देखें, शक्कर को जो है यहाँ रखा उन्होंने, और रखने के बाद उन्होंने भाई शक्कर की कीमत 5 रुपये गिर गई। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, हमें तो डॉलर कमाने हैं, डॉलर कमाने के नाम पे वो शक्कर को बाहर ले गए। गन्ना जो है वो सड़ गया, इतनी जो छोटे से किसानों से लिया वो इसका इस्तेमाल हुआ। वहाँ जाने के बाद वहाँ शक्कर, तो वो फिर क्या किया, चला डिपोर्ट नहीं किया, इंपोर्ट किया नहीं, उसी चीज को वापस जो है इंपोर्ट किया। समझो ना, रिटर्न जिसे कहते हैं ना, रिटर्न। वो एक्सपोर्ट को रिटर्न एक्सपोर्ट, पहले खुद बेचा फिर खुद खरीदा। हाँ, उसको जो है ना रिटर्न एक्सपोर्ट कहते हैं। एक चीज बेची आपने और फिर जो है ना उसको भी रिटर्न में, और आप देखें तो इसको एक्सपोर्ट दिखाते हैं कि हमारे नंबर्स एक्सपोर्ट के इतने, जबकि वो जो इंपोर्ट हो रही होती है और हमारी चीज हो रही होती है, और हम ही जो उस पर कीमतें अदा कर रहे होते हैं। लेकिन जहांगीर साहब, ये जो आप बात बता रहे हैं, ये तो मैं फेडरेशंस की बात हो रही है, चैम्बर्स की बात हो रही है, आमतौर पे वो अपनी राय का इतना खुल के इजहार भी नहीं कर सकते। मैं अगर एक ताजिर की बात करूं, एक सड़क पे एक मार्केट में बैठा हुआ कारोबार करता हुआ आदमी, एक ऑफिस में बैठा हुआ आदमी,
جو اس وقت ٹریڈنگ کر رہا ہے, اپنا چھوٹا سا بزنس کر رہا ہے, اسمال انڈسٹری لگا کے بیٹھا ہے, میں اگر اس کے نظریے سے پوچھوں, وہ زیادہ مطمئن نہیں ہو رہا, وہ تو سوچ رہا تھا کہ شاید حکومت کا آخری سال ہے, بجٹ ہے, کوئی ایسا کہیں نہ کوئی انسینٹو دے دیتی حکومت تو شاید ان کے لیے آسانی ہو جاتی. یہ قوم جو ہے نا, یہ جس کا جہاں موقع لگ رہا ہے وہاں جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہی ہے. اب آپ یہ ریٹیلرز کو دیکھتے ہیں, یہ لاکھوں ریٹیلرز ہیں نا, یہ رجسٹر کتنے 70,000 ٹوٹل رجسٹر. اور دوسری بات آپ کو بتاؤں, یہ جو بہت ساری یہ لوگ ریٹرن بھی بھرتے ہیں, اور ریٹرن میں کیا کرتے ہیں, ریٹرن کر کے جو ہے یہ ٹیکس فائلر ظاہر کر دیتے ہیں, اور ٹیکس جو ہے 1,000 روپے 2,000 روپے آ رہا ہوتا ہے. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہم نے ٹیکس فائلر بڑھا دیے, 1 لاکھ بڑھا دیے, 2 لاکھ بڑھا دیے, تو ٹیکٹس ہیں یہ. ٹیکس جو ہے نا براڈ نہیں کر رہے آپ کہ ریٹرن بھر دی, ریٹرن کی تعداد بڑھ گئی کہ 2 سال لوگ آ گئے, ان کا رجحان اس میں پیدا ہو گیا ہے, اور سب کو ایک ہی ہے کہ ریٹرن میں جو ہے انہوں نے ٹیکس بھرا, برائے نام ٹیکس بھرا, اور اس کے جو ہے وہ ان کو آگے اسسمنٹ آ گئے, ان کے پاس آرڈر آ گئے ان کے پاس کہ نو ڈیمانڈ, سمجھے, 1,000 روپے پہ نو ڈیمانڈ. وہ کہتے ہیں یار ہم تو یہ جاتے ہیں, انسپیکٹر جائے گا, کوئی جائے گا وہاں جائے گا, وہ کہیں گے وی آر ٹیکس پیئر, ہمارے پاس جتنا آیا تو بھر گیا, جس کو جہاں موقع. اچھا جہانگیر صاحب, مجھے سمجھانا, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہاں پہ ہر کوئی اپنے معاملات کو سیدھا کر رہا ہے, لیکن ذرا یہ جو بجٹ ہے, اس بجٹ کی ایفیکیسی کے اوپر بات ہو رہی ہے اس وقت. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈار صاحب نے ایک مشکل حالات میں ایک بہتر بجٹ پیش کر دیا, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک الیکشن بجٹ ہے. میں اگر آپ سے شارٹ الفاظ میں اگر جاننا چاہوں کہ کیا یہ ایک بہتر بجٹ ہے یا ایک الیکشن بجٹ ہے, تو آپ کس طریقے سے اسیس کریں گے؟ دیکھیں, یہ جو ان کے پوائنٹ آف ویو سے جو بہتر بجٹ وہی ہے جو الیکشن میں ان کو اقتدار میں جانے اور میں عوامی پوائنٹ آف ویو سے بات کروں. اب عوام کی طرف آ جائیں. اب عوام کو جو ایک پورشن کو آپ بڑا خیال کر لیتے ہیں, اس لیے اس کی آپ کی کچھ مجبوریاں بھی ہوں گی. آپ جو ہے ٹیکس سیلریڈ پرسن کو آپ نے کافی نواز دیا ہے, اور اس سے جو ہے ان میں تو بڑی چمک آ گئی ہے کہ چلو ابھی میٹ نہیں کر سکتے وہ چیلنجز کو, چھوٹے 1 سے 16 تک کے میٹ نہیں کر سکتے, وہ کتنا بھی ان کی وہ بڑھا دی جائے تنخواہیں. آج سرکاری ملازمین کی بات, سرکاری ملازمین, میں یہ کہوں, میں سیلریڈ پرسن کو نوازا ہے تو میں ابھی تک کیوں نہیں آیا اس میں؟ نہیں, آپ تو اب وہ آپ نہیں آئے ہوں گے, اس کے آپ کے وجہ بھی معلوم ہوگی بھائی صاحب. اتنے سادہ فارمولا, میں سرکاری نہیں ہوں نا. نہیں سرکاری نہیں ہے, نہ سرکاری نہ نیم سرکاری, میں پورے سرکاری کے ساتھ تو درباری ہونا ضروری ہوتا ہے نا. اس کو تو سرکار کا آدمی تو سرکار کو جواب دہ ہوتا ہے نا, اس کو تو انہوں نے ایگزمپشن. سرکار کا آدمی بننے کی کیا مطلب موڈیلٹیز کیا ہوتی ہیں؟ ماڈل اس کو سرکار کا آدمی 2 ہوتا ہے. سرکار کا آدمی تو ایک تو نوکر ہوتا ہے ان کا, سمجھے نا, اس کو اور ایک ہوتا ہے کہ سرکار کے دربار میں ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے اور اس کو اوبے کرتا رہے, تو وہ جو ہے وہ بھی سرکار کا آدمی ہوتا ہے. آپ کون سے سرکار کا آدمی بننا چاہتے ہیں؟ سر میں کہتا ہوں رشیا کے تیل کے اوپر بات کر لیتے ہیں. رشیا کا تیل آ چکا ہے, چلے گئے کراچی کی بندرگاہ ہو گئے آپ اس جگہ, کراچی کی بندرگاہ پہ رشیا کا تیل موجود ہے, اور اب مسئلہ یہ ہے کہ رشیا نے تیل بھجوایا ہے, وہ ہے کروڈ. پروسیسنگ اس کی کون کرے گا؟ نہیں, اس کے بتایا کروڈ آئل تو آتا ہے, یہاں ریفائنریز بھی لگی ہوئی تھی, لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ جو یورپ سائٹیں آتا تھا, وہ مغرب کی طرف سے آتا تھا, تو اس کی مطابق جو ہے وہ ریفائنری لگی ہوئی ہے. اب یہ پہلی دفعہ آیا, اس کے اندر چیزیں, اور شاید آخری دفعہ بھی آیا نہیں, پہلی دفعہ یہ آیا, اور اس کے اندر مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس اسپیسیفک ٹائپ کی جو ہے ریفائنری نہیں ہے جو اس کے لیے سوٹیبل کرتے ہیں. اس کے جو اجزاء ہیں نا, اس میں اس کو ریفائن کرنا بہت مشکل ہے. صحیح, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ 10 روپے جو ہے نا, 10 روپے اگر یہ کم بیٹھے گا ہم کو اس تیل سے, سمجھے نا, کوئی کہہ رہا ہے اس کو 100 روپے بھی کہہ رہا ہے خوش فہمی میں, اگر وہ مختلف رائے. اب آپ یہ جو یہ کرتے ہیں, اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں بھئی ہم نے تو مقامی قیمت پہ دی ہے, مقامی ہماری کرنسی میں دی ہے, لیکن کرنسی کا آپ بات سنیں, اب اس کے آپ دیکھیں ڈالر کے ایکویلنٹ آپ کو پاکستانی کرنسی کی ادائیگی کرنی ہے.
آپ کے پاس نوٹ نکلے ہیں اس کی آپ کے پاس خوشی ہے، لیکن آپ کا جو جس کو اندر کہتے ہیں نا انرجی جسے کہتے ہیں وہ ڈالر کے ایکویلنٹ جا رہی ہے. سر مجھے صرف یہ بتا دیں، میں تو یہ اتنی کمپلیکس باتیں نہیں سمجھ پا رہا نا. آپ سمجھتے مجھے یہ ہیں. بتا دیں کہ پیٹرول کتنا سستا ہونے جا رہا ہے. میں گاڑی کا ٹینک خالی رکھا ہوا ہے، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کب پیٹرول سستا ہو رہا ہے. یہ 15 تاریخ کو پیٹرول 100 روپے سستا ہو رہا ہے یا نہیں. میں نے گاڑی، میں آپ یقین کریں گاڑی کے آگے کچھ باندھ کے چلا رہا ہوں گاڑی، کیا پیٹرول سستا ہوگا؟ دیکھیں اب گاڑی کے آگے آپ صرف امید باندھ سکتے ہیں، اس لیے باقی تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو گاڑی چلا سکے. تو نہیں سستا نہیں ہونے جا رہا. اس لیے سستا کیسے ہوگا؟ تھوڑا سا مارجنل فرق آتا ہے. 100 روپے وہ تو مارکیٹ 100 روپے سر جی. 75 تو کر دیں. اچھا چلیں، یہ گندم نہیں ہے کہ آپ نے بانٹ دیا اور چل دیا، یہ تو روزانہ کا ایکسرسائز ہے. اس طرح ہو نہیں سکتا. 50 تو ہو جائے گا. آپ اگر ریکویسٹ کریں تو میں زیرو کر کے بول دوں ہاں بھیا آپ کے لہجے پہ میں قربان جاتا ہوں. سر عوام کی لائن میں کھڑا ہوں نا، میں تو عوام کی بات کر رہا ہوں نا، اپنے تھوڑی کر رہا ہوں. میں نے کتنا 10-20 لیٹر پیٹرول بھرا بھائی اتنا ہی ہوگا، 10-20 روپے کا فرق پڑ جائے گا. یہ قوم اس پہ بھی تالی بجائے گی. سر میں تو کہہ رہا ہوں جو آتا ہے سر، ابھی تو جو آ رہا ہے آنے دیں سر. میں کہتا ہوں آتے ہوئے کو روکو مت اور جاتے ہوئے کو روکو مت. ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں 2-3 مرحلے بہت اہم ہیں. ایک تو نگراں حکومت ہے. ابھی نگراں حکومت جو فیصلے کرے گی اس سے جان چھڑائیں گے. پھر الیکشن ہے، الیکشن کے بعد جو ہے جو جیتیں گی اس کے لیے ایک چیلنجز ہے، وہ پالیسی کنٹرول کرے گی. جس کے پاس 5 سال ہو گئے نا، پھر آپ دیکھیے گا ان کی اخلاقیات اور ان کی رحم دلی، اور یہ پھر کہیں گے میدان صاف ہے. 5 سال تک جو ہے ہم اس کو ٹھیک کر کے بتائیں گے. 5 سال میں کون رہے گا، کون جیے گا اس قوم کا. لیکن چلے کلوزنگ ریمارکس کے طور پہ یہ بتا دیں کہ اگلی جو حکومت آئے گی وہ اپنے 5 سال پورے کرے گی. آج تک تو ایسی مثال نہیں ہوئی. اگر ایسی ہوتی ہے تو ہم تو بہت بہت شکریہ جہانگیر صاحب آپ کا. آپ آج پروگرام میں تشریف لائے. اپنے میزبان ان کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھے گا اور سستے پیٹرول کا انتظار کیجیے گا، کیونکہ جلد سستا پیٹرول پاکستان میں آپ کو نظر آئے گا اگر حکومت نے چاہا تو. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن.